السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کھڑکی کے راستے کیوں آئے ہو؟ حیام نے اندھیرے میں کھڑے سائے کو دیکھ کر کانپتے ہوئے پوچھا۔ میں التمش خان ہوں، 28 سالہ بزنس مین۔ میرا شہر میں اپنا ہسپتال اور یونیورسٹی ہے، اور میرا راستہ بھول کر یہاں آنا تمہارے لیے خوش قسمتی ہے، ورنہ جو شخص دروازے کے باہر کھڑا ہے وہ تمہارا دوست تو بالکل نہیں لگتا۔ التمش نے دروازے کی طرف اشارہ کر سنجیدگی سے جواب دیا، جہاں ایک مشکوک سایہ منڈلا رہا تھا۔ وہ چچی کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی تاکہ میرے نام کی جائیداد ہتھیا سکے۔ حیام نے روتے ہوئے 20 سال کی عمر میں سہے گئے اپنے تمام دکھوں کا خلاصہ کر دیا۔ تم ایک 20 سالہ لڑکی ہو کر اپنی ظالم چچی سے اتنا ڈرتی ہو۔ میرے خاندان میں میری عمر میں پورا بزنس سنبھالتا ہوں، اور تم ایک کمرے میں قید ہو کر رو رہی ہو۔ التمش نے طنزیہ مگر ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ کر اسے مضبوطی سے لاک کر دیا۔ آپ کو نہیں پتا، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھ پر الزام لگا کر گھر سے نکال دیں گی۔ حیام نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ رکو، بھاگی کیوں؟ مجھے دیکھ کر التمش نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے روکا تو اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس التمش کے مہنگے سوٹ پر گر گیا۔ رکو، بھاگی کیوں مجھے دیکھ کر؟ التمش نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے روکا تو اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس التمش کے مہنگے سوٹ پر گر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ اندھوں کی طرح بھاگ رہی ہو۔ التمش نے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ حیام نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیشو پیپر نکال کر اس کا کوٹ صاف کرنے کی کوشش کی۔ دور ہٹو مجھ سے، میں خود صاف کر لوں گا، بس مجھے واش روم کا راستہ بتاؤ۔ التمش نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے قدرے نرمی سے پوچھا۔ وہ سامنے ہے واش روم۔ حیام نے اشارہ کیا اور موقع پا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن سیدھا اپنی چچی سے ٹکرا گئی، جنہوں نے اسی وقت ماسٹر چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ تو یہ گل کھلائے جا رہے ہیں یہاں میری پیٹھ کے پیچھے؟ چچی نے ڈرامہ شروع کر دیا جب انہوں نے التمش کو واش روم سے نکلتے اور حیام کو گھبرایا ہوا دیکھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں چچی جان، میں تو بس صفائی کر رہی تھی۔ حیام نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ تم جیسی یتیم لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے، امیر لڑکوں کو پھنسانا۔ آج ہی میں تمہیں اس گھر سے نکالتی ہوں۔ چچی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر کھینچا۔ اس کا بازو چھوڑ دیں، اور اگر اسے نکالنا ہی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے روز روز کے تانوں سے اس کی جان چھوٹے۔ التمش نے آگے بڑھ کر حیام کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنی چچی کی بے عزتی کر رہے ہو؟ چچی نے حیرت اور غصے سے التمش کو دیکھا۔ یہ معمولی لڑکی نہیں ہے، بلکہ یہ اب میری ذمہ داری ہے، اور التمش خان اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانا جانتا ہے۔ التمش نے حیام کو اپنے ساتھ دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں سفر کرتے ہوئے حیام نے خاموشی توڑی اور پوچھا، سنو، ہم کہاں جائیں گے؟ حیام نے روتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا۔ میری حویلی میں، اور وہاں تم مجھ سے دور ہی رہنا۔ التمش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن وہاں آپ کی فیملی کیا کہے گی؟ حیام نے پریشانی سے پوچھا۔ میری فیملی میں بیگم جان ہے اور میری بہن زویا، وہ تم سے کوئی سوال نہیں کریں گی۔ التمش نے سنجیدگی سے بتایا۔ کیا میں سچ میں وہاں رہ سکتی ہوں؟ حیام نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا، میرے راستے میں مت آنا۔ التمش نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ حیام نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حویلی پہنچ کر بیگم جان نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر حیرت سے پوچھا۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو التمش رات کے اس پہر؟ یہ حیام ہے، اور آج سے اسی گھر میں رہے گی۔ اس کی چچی نے اسے بے گھر کر دیا ہے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ التمش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بیٹا، تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کیسا ہے، اور ایک نامحرم لڑکی کا یہاں رہنا کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ بیگم جان نے پریشانی سے کہا۔ مجھے سب پتا ہے بیگم جان، لیکن میں ایک بے سہارا لڑکی کو رات کے وقت سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زویا کہاں ہے؟ اسے بلائیں۔ التمش نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ میں یہاں ہوں بھائی، یہ لڑکی کون ہے؟
اور اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ زویا نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ زویا، ذرا اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، اس سے کل تفصیل سے بات کریں گے۔ التمش نے اپنی بہن کو ہدایت دی۔ آؤ میرے ساتھ، تم ڈرو مت، میرا بھائی غصے کا تیز ہے پر دل کا برا نہیں ہے۔ زویا نے حیام کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں صبح ہوتے ہی کہیں اور چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ حیام نے روتے ہوئے جواب دیا، تم کہیں نہیں جاؤ گی جب تک میں نہ کہوں، اب چپ چاپ جا کر آرام کرو، اور صبح اگر طبیعت خراب لگے تو میڈیسن لے لینا۔ التمش نے سخت مگر خیال رکھنے والے لہجے میں اسے ٹوکا اور خود اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بھائی کی بات کا برا مت بنانا، وہ بس ایسے ہی روب جھاڑتے ہیں۔ تمہارا نام حیام ہے نا؟ میرا نام زویا ہے۔ زویا نے اسے گیسٹ روم میں بٹھاتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جی، میرا نام حیام ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا۔ حیام نے اداسی اور حیرت سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ برا ہوا، لیکن تم فکر نہ کرو، اب تم ہماری دوست ہو اور ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ زویا نے اسے تسلی دی اور پانی کا گلاس پکڑایا۔ کیا التمش صاحب ہمیشہ اتنے غصے میں رہتے ہیں؟ حیام نے پانی پیتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بزنس اور ہسپتال کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اس لیے تھوڑے چڑچڑے ہو گئے ہیں، پر وہ بہت خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ زویا نے مسکرا کر اپنے بھائی کی صفائی دی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ حیام نے معصومیت سے کہا تو زویا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بہت مزاحیہ ہو حیام، وہ کوئی شیر تھوڑی ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے۔ تم سو جاؤ، میں صبح تمہارے لیے ناشتہ لاؤں گی، زویا نے ہنستے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کل کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، فی الحال مجھے سونا چاہیے۔ حیام نے نرم بستر پر لیٹ کر خود سے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ تمہیں چائے بنانی آتی ہے یا صرف رونا ہی جانتی ہو؟ التمش نے کچن میں حیام کو دیکھ کر رنجیا کہا۔ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے یہاں کے برتنوں کا نہیں پتا تھا۔ حیام نے گھبراہٹ میں چولہا بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو کسی سے پوچھ لیتی، یہ کیا کڑوا پانی بنا دیا ہے؟ التمش نے کپ واپس شیلف پر رکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے لگا یہ چائے کی پتی ہے، پر وہ کافی نکل آئی۔ حیام نے ڈرتی ہوئی آواز میں وضاحت کی۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا، التمش نے سختی سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ التمش، لگتا ہے تمہاری قسمت میں اچھی چائے نہیں لکھی، فارس نے پیچھے سے آتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، جو التمش کا دوست تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو صبح صبح؟ التمش نے حیرت سے اپنے دوست کو دیکھا۔ میں تو اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں، پر یہاں تو کوئی اور ہی کہانی چل رہی ہے۔ فارس نے حیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ یہ حیام ہے اور اس کے بارے میں زیادہ سوال مت پوچھنا۔ التمش نے فارس کو گھورتے ہوئے وارننگ دی۔ اچھا بھائی، نہیں پوچھتا، پر بھابھی کو چائے بنانا تو سکھا دو، فارس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ بھابھی کس کو بولا تم نے؟ حیام نے حیرت اور غصے سے فارس کو دیکھا۔ ارے میرا مطلب تھا کہ اس گھر کی مہمان۔ فارس نے فوراً بات بناتے ہوئے اپنی ہنسی روکی۔ تم یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں باہر نکال؟ التمش نے فارس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ جا رہا ہوں بھائی، پر مہمان کا خیال رکھنا۔ فارس ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ تمہیں مجھ سے دور رہنے کا کہا تھا، پھر تو میری اسٹڈی میں کیوں آئی؟ التمش نے دوپہر کو فائلیں میز پر پٹکتے ہوئے پوچھا، جب اس نے حیام کو وہاں دیکھا۔ زویا نے کہا تھا یہاں صفائی کرنی ہے، مجھے نہیں پتا تھا آپ اندر ہیں۔ حیام نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ زویا کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، فی الحال تم یہاں سے باہر جاؤ۔ التمش نے سر پکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کے سر میں درد کی میڈیسن لا دوں؟ حیام نے اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے سامنے سے چلی جاؤ۔ التمش نے سخت لہجے میں اسے وارننگ دی۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ حیام نے جاتے جاتے اچانک
اچانک رک کر سوال کیا۔ کیونکہ مجھے تم جیسی بے وقوف لڑکیاں پسند نہیں، التمش نے فائل کھولتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ تو مجھے بھی آپ جیسے کھڑوس لوگ بالکل پسند نہیں، حیام نے پہلی بار ہمت کر کے تھوڑی اونچی آواز میں کہا، اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! التمش نے حیرت سے بند ہوتے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ یہ لڑکی ایک نمبر کی دھوکے باز ہے بیگم جان، چچی کی آواز حویلی میں گونجی۔ یہ لڑکی ایک نمبر کی دھوکے باز ہے بیگم جان، چچی کی آواز حویلی میں گونجی جب وہ اچانک وہاں پہنچ گئیں۔ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر میں اس طرح چیخ کیوں رہی ہیں؟ بیگم جان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ میں اس آفت کی چچی ہوں جسے آپ کے پوتے نے پناہ دی ہوئی ہے، چچی نے حیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا۔ حیام بیٹی، میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاؤ، تم ڈرو مت۔ بیگم جان نے حیام کو کانپتے دیکھ کر شفقت سے اپنے پاس بلایا۔ آپ اس ناگن کو پناہ دے رہی ہیں، یہ کل آپ کو بھی ڈسے گی۔ چچی نے بیگم جان کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ میرے گھر میں آ کر مجھے پر روب جمانے کی ضرورت نہیں، بیگم جان نے سخت لہجے میں انہیں ٹوکا۔ میں تو بس اپنا فرض نبھا رہی ہوں، اسے لینے آئی ہوں تاکہ معاشرے میں ہماری عزت بنی رہے۔ چچی نے مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، یہاں کوئی عزت نہیں بن رہی، آپ اسے مارنے کے لیے لے جانا چاہتی ہیں؟ حیام نے روتے ہوئے پہلی بار ان کے سامنے سچ بولنے کی ہمت کی۔ زبان بند رکھو اپنی بے حیا لڑکی، تم نے تو ہمارا نام مٹی میں ملا دیا۔ چچی نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خبردار، جس پر ہاتھ اٹھایا۔ زویا نے تیزی سے آگے بڑھ کر چچی کا ہاتھ راستے میں ہی پکڑ لیا۔ تم بھی اسے مت بولو لڑکی، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، چچی نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اب یہ لڑکی ہمارے گھر کا حصہ ہے اور اس کے مسائل ہمارے ہیں۔ زویا نے بھی انہیں دو ٹوک جواب دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور کس حق سے میرے گھر میں آئی ہیں؟ التمش نے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، میں اس لڑکی کو لینے آئی ہوں جو تمہارے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چچی نے بیگم جان کے سامنے حیام کی کردار کشی کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ بکواس بند کریں اور میرے گھر سے باہر نکل جائیں۔ التمش نے آگے بڑھ کر چچی کو روکا۔ تم ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنی چچی کی بے عزتی کر رہے ہو؟ چچی نے حیرت اور غصے سے التمش کو دیکھا۔ یہ معمولی لڑکی نہیں، اگر آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی تو میں آپ کا وہ حال کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گی۔ التمش نے انہیں سخت دھمکی دی۔ ایسا کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے جو اتنی آنکھ لگی ہوئی ہے؟ چچی نے طنز کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اب یہاں سے چلی جائیں۔ التمش نے پورے لاؤنج میں کھڑے لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ کیا؟ حیام جو سیڑھیوں پر کھڑی رو رہی تھی اس کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ آپ نے سب کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا التمش صاحب؟ حیام نے لاؤنج میں خاموشی چھاتے ہی روتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے کسی کو صفائی دینے کی عادت ہے، التمش نے چچی کے جانے کے بعد صوفے پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن شادی کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ مجھے بچانے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیں۔ بیگم جان نے پریشانی سے اپنے پوتے کو سمجھایا۔ بیگم جان، وہ عورت اسے مار دیتی یا کسی غلط انسان کے حوالے کر دیتی، میرے پاس اس وقت یہی ایک راستہ تھا۔ التمش نے تھکن سے آنکھیں بونتے ہوئے کہا، تو کیا آپ سچ میں ہماری شادی ہوگی؟ حیام نے معصومیت اور گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنی خوش فہمی میں مت رہو، میں نے صرف اس ڈائن کو بھگانے کے لیے یہ سب کہا تھا۔ التمش نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے گھورتے ہوئے طنز کیا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ مجھے ساری زندگی آپ جیسے غصے والے انسان کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ حیام نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ تم نے کیا کہا؟ ذرا اونچی آواز سے بولنا۔ التمش نے اس کی بات سن کر غصے سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ حیام نے جلدی سے بات پلٹتے ہوئے معصوم سے چہرہ بنا لیا۔ بھائی مان لیں کہ بھابھی نے آپ کو کھڑوس کہا ہے۔ زویا نے ہنستے ہوئے ماحول کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ زویا، تم اپنے کام سے کام رکھو اور اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔
التمش نے بہن کو ڈانٹتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ چلیں بھابھی، میرا مطلب ہے حیام، چلیں آرام کر لیں۔ زویا نے شرارت سے ہنستے ہوئے حیام کا ہاتھ پکڑا۔ دوسری طرف چچی غصے سے پاگل ہوتی ہوئی ایک پرانی عمارت میں داخل ہوئی اور ایک خطرناک آدمی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے اس التمش اور اس لڑکی کو سبق سکھانا ہے، تم جو مانگو گے میں دوں گی، چچی نے زہر آلود لہجے میں اس آدمی سے کہا۔ بیگم صاحبہ، کام ہو جائے گا، بس آپ روپیہ تیار رکھیں اور کل رات کا انتظار کریں۔ اس آدمی نے اپنے پاس رکھا تیز دھار ہتھیار کپڑے سے صاف کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ یاد رہے کہ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ چچی نے اسے سختی سے ہدایت دی اور وہاں سے نکل گئیں۔ رات کے وقت حیام کچن میں پانی پینے آئی تو اندھیرے میں کسی سے ٹکرا گئی۔ تم اندھوں کی طرح کیوں چلتی ہو ہر وقت؟ التمش نے اسے گرنے سے بچاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ لائٹ بند تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ یہاں بھوتوں کی طرح کھڑے ہوں گے؟ حیام نے دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنے ہی گھر کے کچن میں ہوں اور تم مجھے بھوت کہہ رہی ہو؟ التمش نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس میں ڈر گئی تھی۔ حیام نے پیچھے ہٹتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ کل میں یونیورسٹی جا رہا ہوں کسی ضروری میٹنگ کے لیے، تم زویا کے ساتھ گھر پر ہی رہنا اور باہر مت نکلنا۔ التمش نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ یونیورسٹی جا سکتی ہوں؟ مجھے گھر میں گھٹن ہوتی ہے۔ حیام نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم وہاں کیا کرو گی؟ وہاں پڑھائی ہوتی ہے، کوئی تفریح کا مقام نہیں ہے۔ التمش نے سختی سے انکار کیا۔ میں بھی تو پڑھنا چاہتی تھی، پر چچی نے میری پڑھائی چھڑوا دی۔ حیام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ التمش نے اس کے آنسو دیکھے تو خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا، ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سچی؟ آپ بہت اچھے ہیں۔ حیام خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی سے پانی پی کر کمرے کی طرف بھاگی۔ یہ لڑکی پاگل ہے، بالکل پاگل۔ التمش نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اگلی صبح التمش کی گاڑی جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی، ایک کالی گاڑی نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ التمش صاحب، وہ پیچھے والی کالی گاڑی کب سے ہمارے پیچھے آ رہی ہے؟ حیام نے شیشے میں دیکھتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ تم خاموش رہو اور اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لو، اب کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ التمش نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مضبوطی سے پکڑ لو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ التمش نے گاڑی کو تیزی سے موڑتے ہوئے حیام سے کہا۔ ہمیں کون مارنا چاہتا ہے؟ کیا یہ چچی کے بھیجے ہوئے گنڈے ہیں؟ حیام نے روتے ہوئے سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ جو بھی ہیں، آج میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچیں گے۔ التمش نے غصے سے دانت پیستے ہوئے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، التمش دھیان سے۔ حیام نے خوف سے آنکھیں بند کر کے چیختے ہوئے کہا، آنکھیں کھولو اور ڈرنا بند کرو، ہم بحفاظت یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں۔ التمش نے اچانک بریک لگاتے ہوئے اور گاڑی کو گیٹ کے اندر موڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، شکر ہے، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ حیام نے گہری سانس لیتے ہوئے کانپتی آواز میں جواب دیا، گاڑی سے نیچے اترو اور بالکل میرے ساتھ چلنا۔ التمش نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ ارے واہ، آج تو یونیورسٹی میں چاند نکل آیا ہے۔ فارس نے التمش کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر شرارت سے کہا، اپنی زبان کو لگام دو فارس، اور میرے آفس کا دروازہ کھولو۔ التمش نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا، بھائی، آپ تو ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، بھابھی آپ ان کا غصہ کیسے برداشت کرتی ہیں؟ فارس نے ہنستے ہوئے حیام کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ فارس، اگر تم نے اسے ایک بار پھر بھابھی کہا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ التمش نے اسے دھمکا کر اندر دھکیلا۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، یہ تو ویسے بھی مہمان ہیں۔ فارس نے جلدی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ تم یہاں میری جان کھانے آئے ہو یا کوئی کام کرنے؟ التمش نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میں تو وہ فائل لینے آیا تھا جو کل رات تم میرے گھر بھول گئے تھے۔ فارس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لو اپنی فائل، اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے ضروری میٹنگ کرنی ہے۔ التمش نے فائل اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، جا رہا ہوں، پر مہمان کو بور مت کرنا۔
فارس نے جاتے جاتے دروازے سے سر نکال کر پھر شرارت کی اور فوراً غائب ہو گیا۔ یہ آپ کا دوست ہے یا کوئی مسخرہ؟ حیام نے پہلی بار مسکراتے ہوئے التمش سے پوچھا۔ یہ میرا اکلوتا دوست ہے اور بچپن سے ہی ایسا پاگل ہے۔ التمش نے اسے مسکراتے دیکھ کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری وجہ سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ حیام نے اچانک اداس ہو کر سر جھکا لیا۔ تمہاری وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ التمش نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ التمش بھائی جلدی گھر پہنچے، بیگم جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ زویا کی گھبرائی ہوئی آواز فون پر گونجی جب التمش نے کال اٹھائی۔ تم انہیں ہسپتال لے کر جاؤ، میں سیدھا وہیں پہنچتا ہوں۔ التمش نے تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا ہے بیگم جان، ٹھیک تو ہیں؟ حیام نے اس کی پریشانی دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا، تم میرے ساتھ چلو۔ التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ یا اللہ، ان پر رحم کرنا، وہ بہت نیک اور اچھی عورت ہیں، حیام نے دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ التمش تھوڑا آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، حیام روتے ہوئے بولی۔ تم گھبراؤ مت بیگم جان، کو کچھ نہیں ہوگا، میں بس جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ التمش نے تسلی دی۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ اکیلی ہیں جو اس گھر میں میرا خیال رکھتی ہیں، حیام نے جواب دیا۔ میں ابھی زندہ ہوں اور جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، التمش نے کہا۔ ہاسپٹل پہنچ کر التمش نے پوچھا، کہاں ہیں بیگم جان اور ان کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہوئی؟ بھائی وہ ٹھیک تھیں، اچانک ان کے پیٹ میں درد ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئیں، ڈاکٹر ابھی انہیں چیک کر رہے ہیں، زویا نے روتے ہوئے بتایا۔ یہ سب اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، جب سے یہ ہمارے گھر آئی ہے مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی، چچی نے چیخ کر کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور آپ کو کس نے بتایا کہ بیگم جان ہاسپٹل میں ہیں؟ التمش نے سوال کیا۔ میں تو ان کی طبیعت کا سن کر آئی تھی، پر تم مجھ پر ہی شک کر رہے ہو۔ چچی نے بات پلٹنے کی کوشش کی۔ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، اگر میری دادی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو اس کی سزا ضرور دوں گا، التمش نے سخت دھمکی دی۔ تم اپنی سگی چچی سے ایسی بدتمیزی کر رہے ہو اس سڑک چھاپ لڑکی کے لیے؟ چچی نے روتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کریں اور یہاں سے چلی جائیں، ورنہ میں ابھی گارڈ کو بلا لوں گا، التمش نے اونچی آواز میں کہا۔ میں جا رہی ہوں، پر یاد رکھنا اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا۔ چچی بددعائیں دیتی ہوئی نکل گئیں۔ التمش بھائی ڈاکٹر باہر آ گئے ہیں، زویا نے بتایا۔ تو میری دادی کی طبیعت کیسی ہے؟ التمش نے بے چینی سے پوچھا۔ انہیں کسی نے کھانے میں کوئی میڈیسن ملا کر دی ہے جسے ریئیکشن ہوا ہے، لیکن ہم نے وقت پر ان کا معدہ صاف کر دیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر نے تسلی دی۔ یہ خطرناک میڈیسن کس نے دی ہوگی؟ ہمارے گھر میں تو کوئی باہر کا انسان نہیں آتا، زویا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے یہ کام کس کا ہے اور اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں، التمش نے غصے سے کہا۔ آپ پلیز اپنا غصہ ٹھنڈا کریں، بیگم جان کو ہوش آنے والا ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے، حیام نے سمجھایا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے، التمش نے کہا۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ مجھے انہیں دیکھ کر ہی سکون ملے گا، حیام نے پوچھا۔ ہاں چلو، ہم دونوں اندر چلتے ہیں، انہیں اس وقت ہماری ضرورت ہے، التمش نے جواب دیا۔ بیگم جان آپ کیسی ہیں؟ التمش نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، بس تھوڑی کمزوری ہے، بیگم جان نے جواب دیا۔ آپ کو کس نے وہ کھانا دیا تھا جسے میڈیسن ملی ہوئی تھی؟ التمش نے سوال کیا۔ وہ آج ایک نئی کام والی آئی تھی، اس نے کہا کہ اسے تمہاری چچی نے بھیجا ہے میری مدد کے لیے، بیگم جان نے بتایا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اسی ڈائن کا کام ہے، التمش نے غصے سے کہا۔ حیام بیٹی تم رو کیوں رہی ہو، میرے پاس آؤ، بیگم جان نے اسے پاس بلایا۔ مجھے لگا میں نے آپ کو بھی کھو دیا ہے، میں بہت ڈر گئی تھی، حیام نے روتے ہوئے کہا۔ جب تک میرا التمش اور تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، بیگم جان نے تسلی دی۔ التمش بھائی میں نے گھر کے گارڈز کو کال کی تھی، وہ نئی کام والی تو کب کی فرار ہو چکی ہے، زویا نے پریشانی سے خبر دی۔ اسے تو میں زمین سے نکال لاؤں گا،
تم دونوں دادی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ التمش نے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ حیام نے اسے روکا۔ مجھے اس عورت کو سبق سکھانا ہے تاکہ وہ دوبارہ میرے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، التمش نے جواب دیا۔ التمش کے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، کون ہو تم؟ التمش نے سختی سے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہاری دادی کو ہاسپٹل پہنچایا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم جو بھی ہو میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گے، التمش نے غصے سے کہا۔ یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا التمش خان، اصل نشانہ تو وہ لڑکی ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، اس آدمی نے دھمکی دی۔ اگر تم نے اسے چھونے کی بھی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، التمش نے کہا۔ تم اسے کیسے بچاؤ گے جب خطرہ تمہارے اپنے گھر کے اندر موجود ہو، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی اور آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ حیام نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، ہاسپٹل بھی اب محفوظ نہیں ہے، التمش نے کہا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں بیگم جان، ہمیں فوراً ہاسپٹل سے نکلنا ہے، التمش نے کہا۔ کیا ہوا التمش، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ بیگم جان نے پوچھا۔ یہاں رکنا محفوظ نہیں، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، التمش نے جواب دیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، حیام نے روتے ہوئے کہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، التمش نے سختی سے کہا۔ بھائی، گھر کے اندر کون غدار ہو سکتا ہے؟ ہم تو سب پر بھروسہ کرتے ہیں، زویا نے پوچھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن آج سے گھر کے تمام پرانے ملازمین کی چھٹی، التمش نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ارے یار، تم لوگ تو ہاسپٹل سے ایسے بھاگ کر آئے ہو جیسے کوئی بل ادا نہ کیا ہو، حویلی پہنچتے ہی فارس نے شرارت سے کہا۔ فارس، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، اندر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، التمش نے کہا۔ بھابھی، آپ تو رو رو کر اور بھی پیاری لگ رہی ہیں، فارس نے ہنستے ہوئے کہا۔ فارس، اپنی بکواس بند کرو اور اندر چلو، التمش نے غصے سے کہا۔ اچھا بابا، جا رہا ہوں، تم تو ذرا سی بات پر ہائپر ہو جاتے ہو، فارس نے کہا۔ آپ اپنے دوست پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو صرف ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے، حیام نے کہا۔ تمہیں اس کی طرف داری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ اور باہر مت نکلنا، التمش نے اسے ٹوکا۔ بیگم جان، آپ آرام کریں، میں ذرا سیکیورٹی کیمرے چیک کر لوں، التمش نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شخص تو ہمارے گھر کا سب سے پرانا اور وفادار ملازم ہے، التمش نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ کر حیرت سے کہا۔ کیا ہوا التمش بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ زویا نے پوچھا۔ زویا، فوراً حیام کے کمرے میں جاؤ اور دیکھو وہ وہاں ہے یا نہیں، التمش نے گھبراہٹ سے کہا۔ میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں، زویا نے جواب دیا۔ بھائی، حیام کمرے میں نہیں ہے اور اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، زویا نے پریشانی سے بتایا۔ میں اسے زمین کے اندر سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، تم سب گھر کے اندر ہو، التمش نے غصے سے کہا۔ مجھے چھوڑ دو، تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ حیام نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ تم اتنی جلدی جان نہیں چھڑا سکتی مجھ سے، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کا انتظام کر لیا ہے، چچی نے کہا۔ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، حیام نے التجا کی۔ تم اس جائیداد کی اکیلی وارث ہو جو تمہارے باپ نے چھوڑی ہے، اور وہ مجھے چاہیے، چچی نے کہا۔ رحیم چاچا، آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ آپ تو بیگم جان کے اتنے پرانے وفادار تھے، حیام نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میری اپنی بیٹی ہاسپٹل میں ہے اور اس کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، رحیم چاچا نے شرمندگی سے جواب دیا۔ پیسوں کے لیے آپ نے اس گھر کا نمک کھا کر غداری کی، آپ کو شرم آنی چاہیے، حیام نے دکھ سے کہا۔ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چچی جان، اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو تاکہ میرا راستہ صاف ہو جائے، چچی نے حکم دیا۔ اگر تم نے اسے خراش بھی لگائی تو میں تم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، التمش نے اچانک اندر آتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے التمش خان؟ چچی نے حیرت سے پوچھا۔ تم جیسی گھٹیا عورت کی سازشیں التمش خان کی نظروں سے زیادہ دیر چپی نہیں رہ سکتی، التمش نے کہا۔ اسے پکڑ لو، یہ اکیلا ہے اور ہم زیادہ ہیں، گنڈے نے کہا۔ فارس، اندر آؤ،
اور ان سب کو ان کی اوقات یاد دلاؤ۔ التمش نے آواز دی۔ لو بھائی، میں آ گیا اور پولیس کو بھی ساتھ دیتا آیا ہوں۔ فارس نے اندر آتے ہوئے کہا، پولیس کو کیوں بلایا تم نے؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ چچی نے گھبراہٹ سے کہا، اب یہ قانون کا معاملہ ہے، انسپکٹر ان سب کو گرفتار کر لیں۔ التمش نے ہدایت دی۔ تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، میں بیگم جان کی رشتہ دار ہوں۔ چچی نے پولیس والوں سے کہا، آپ جیسی عورتوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ التمش نے جلدی سے حیام کے پاس جاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ التمش نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے پوچھا۔ آپ وقت پر آ گئے، ورنہ وہ مجھے مار دیتے، حیام نے روتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک التمش خان کے سینے میں سانس باقی ہے، کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ التمش نے اسے تسلی دیتے ہوئے، شکر ہے میرے اللہ کا تم دونوں خیریت سے واپس آ گئے۔ بیگم جان نے حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے کہا، دادی جان، اب وہ عورت کبھی اس گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ التمش نے انہیں تسلی دیتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ بیگم جان، آپ نے مجھے تو دعائیں دی ہی نہیں، ساری محنت تو میں نے اور پولیس نے کی ہے۔ فارس نے پیچھے سے آتے ہوئے شرارت سے کہا، جیتے رہو بیٹا، تم نے میرے بچوں کو بچایا ہے۔ بیگم جان نے مسکرا کر فارس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حیام، تم کتنی پیلی پڑ گئی ہو، چلو اوپر کمرے میں آرام کر لو۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فکر مندی سے کہا، میں ٹھیک ہوں زویا، بس تھوڑی تھک گئی ہوں۔ حیام نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تمہیں چائے بنانی آتی ہے یا آج بھی وہ کڑوی کافی پلاؤ گی مجھے؟ التمش نے کچھ دیر بعد کمرے میں آتی ہی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا، آپ کو مجھ سے چائے بنوانی ہی کیوں ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں آتی؟ حیام نے غصے سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ اب تم اس گھر کی ذمہ داری ہو اور میری بھی۔ التمش نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، تو کیا میں ساری زندگی آپ کے لیے چائے ہی بناتی رہوں گی؟ حیام نے معصومیت سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا، نہیں، تم میرے ساتھ میری یونیورسٹی اور بزنس بھی سنبھالو گی، میں تمہاری پڑھائی دوبارہ شروع کرواؤں گا۔ التمش نے اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں یا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ حیام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ میں التمش خان ہوں اور میں کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ التمش نے مسکرا کر اسے یقین دلایا۔ التمش بھائی، باہر گیٹ پر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے اور وہ بہت غصے میں ہے۔ زویا نے اچانک دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے گھبراہٹ سے اطلاع دی۔ اب کون آ گیا رات کے اس پہر؟ التمش نے پریشانی سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ حیام نے جلدی سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے التجا کی، تم یہی رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ التمش نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ تم التمش خان ہو جس نے میری بہن کو پولیس کے حوالے کیا ہے؟ ایک اجنبی اور خطرناک شخص نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر غصے سے پوچھا۔ تم کون ہو اور میری حویلی میں بغیر اجازت کیسے داخل ہوئے؟ التمش نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا۔ میں اس عورت کا بھائی ہوں جسے تم نے آج جیل بھجوایا ہے اور میں اپنی بہن کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس شخص نے جیب سے ایک چمکتی ہوئی دھاتی چیز نکالتے ہوئے دھمکی دی۔ تم کیا سمجھتے ہو التمش خان کہ تم میری بہن کو جیل بھیج کر سکون سے سو جاؤ گے؟ سکندر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دھاتی چیز کو لہراتے ہوئے غصے سے کہا، تمہاری بہن نے جو بویا ہے وہی کاٹا ہے، اور تم بھی اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ التمش نے بالکل پرسکون اور سرد لہجے میں وارننگ دی۔ میں یہاں سے اکیلا نہیں جاؤں گا، بلکہ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ سکندر نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، التمش مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ حیام گھبراہٹ میں نیچے آ گئی اور سکندر کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ حیام، میں نے تمہیں اوپر رکنے کا کہا تھا، تم نیچے کیوں آ گئی؟ التمش نے پریشانی سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تو یہ ہے وہ معصوم چہرہ جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ سکندر نے تیزی سے حیام کی طرف جھپٹنے کی کوشش کی۔ خبردار جو تم نے اس کی طرف ایک قدم بھی اور بڑھایا۔ التمش نے پھرتی سے آگے بڑھ کر سکندر کا بازو موڑ دیا
اور دھاتی چیز زمین پر گرا دی۔ گارڈز جلدی اندر آؤ، التمش بھائی کو اس پاگل انسان سے بچاؤ۔ زویا نے خوف سے چیختے ہوئے گارڈز کو بلایا۔ جی التمش صاحب، ہم اسے ابھی پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ گارڈز نے اندر داخل ہو کر سکندر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے ایسی جگہ بند کروانا کہ اسے دوبارہ میری حویلی کا راستہ یاد نہ رہے۔ التمش نے گارڈز کو سخت ہدایت دیتے ہوئے کہا، میں واپس آؤں گا التمش خان، تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ سکندر نے جاتے جاتے مڑ کر دھمکی دی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور نیچے آ گئی۔ حیام نے روتے ہوئے زمین پر گری اس چیز کو دیکھ کر کہا، تم ایک نمبر کی ضدی اور بیوقوف لڑکی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بیگم جان کو کیا جواب دیتا؟ التمش نے غصے سے اس پر خفگی کا اظہار کیا، یار میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا تھا، یہاں تو پھر سے کوئی فلم چل پڑی۔ فارس نے ہانپتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو کر حیرت سے پوچھا، تم ہمیشہ اس وقت آتے ہو جب سارا ایکشن ختم ہو جاتا ہے؟ التمش نے سر پکڑتے ہوئے اپنے دوست کو دیکھا، ارے بھائی، ایکشن ہیرو تو تم ہو، میں تو بس کامیڈی کے لیے آتا ہوں تاکہ بھابھی کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکے۔ فارس نے حیام کو دیکھ کر ہنستے ہوئے آنکھ ماری، آپ بہت برے ہیں فارس بھائی، میں یہاں ڈر کے مارے کانپ رہی ہوں اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ حیام نے پہلی بار اسے بھائی کہتے ہوئے غصے سے کہا، لو جی، آج سے میں فارس بھائی بن گیا، اب تو میرا ہاسپٹل اور یونیورسٹی کا خرچہ بھی تم ہی اٹھاؤ گے۔ فارس نے ہنستے ہوئے صوفے پر گرتے ہوئے کہا، تم دونوں کی بکواس ختم ہو گئی ہو تو کیا اب ہم سو سکتے ہیں؟ التمش نے بیزاری سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کل ہم واقعی یونیورسٹی جائیں گے؟ حیام نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک مڑ کر التمش سے پوچھا، اگر تم صبح جلدی اٹھ کر کڑوی چائے کی بجائے اچھا ناشتہ بنا سکی تو ہم ضرور جائیں گے۔ التمش نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ اتنی بڑی یونیورسٹی سچ میں آپ کی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ حیام نے گاڑی سے اترتے ہی شاندار عمارت کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ صرف میری نہیں اب تمہاری بھی ہے، چلو میرے ساتھ، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ التمش نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، التمش سر، آپ آج کافی دنوں بعد یونیورسٹی آئے ہیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ایک ماڈرن سی لڑکی نتاشا نے ان کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے التمش سے پوچھا، میں ٹھیک ہوں نتاشا، تم اپنی کلاس پر دھیان دو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ التمش نے انتہائی سرد اور دفتری لہجے میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ گنوار سی لڑکی کون ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ نتاشا نے حیام کے سادہ کپڑوں کو دیکھ کر طنز کیا، تم اپنی زبان کو لگام دو نتاشا، یہ میری ہونے والی بیوی حیام ہے اور اس یونیورسٹی کی مالکن بھی۔ التمش نے غصے سے آگے بڑھ کر نتاشا کو وارننگ دی، مجھے معاف کر دے سر، مجھے نہیں معلوم تھا۔ نتاشا شرمندگی سے سر جھکا کر تیزی سے وہاں سے کھسک گئی۔ آپ کو اس طرح سب کے سامنے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے برا لگا ہوگا۔ حیام نے التمش کے ساتھ آفس کی طرف چلتے ہوئے دھیمی آواز میں سمجھایا، جو تمہیں عزت نہیں دے گا وہ اس یونیورسٹی میں نہیں رہ سکتا۔ التمش نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ارے واہ بھابھی، آپ نے تو آتے ہی یونیورسٹی میں دھوم مچا دی ہے۔ فارس نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی شرارت سے کہا، فارس تم پھر آ گئے، کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ التمش نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اپنے دوست کو گھورا، میں تو سارا کو ملوانے لایا ہوں تاکہ بھابھی بور نہ ہو۔ فارس نے اپنے پیچھے کھڑی ایک مسکراتی ہوئی لڑکی کو آگے کیا، السلام علیکم، میرا نام سارا ہے اور میں یہاں اسٹوڈنٹ ہوں۔ سارا نے حیام سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا، وعلیکم السلام، مجھے حیام کہتے ہیں اور مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ حیام نے پہلی بار کسی ہم عمر لڑکی سے مل کر سکھ کا سانس لیا۔ سارا، تم حیام کو پورا کیمپس سکھاؤ اور خیال رکھنا کہ کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ التمش نے سارا کو ہدایت دی، آپ بے فکر رہیں سر، میں بھابھی کا پورا خیال رکھوں گی۔ سارا نے مسکرا کر التمش کو یقین دلایا، اور تم میرے آفس میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی کلاس لو۔ التمش نے فارس کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالنے کی اداکاری کی، جا رہا ہوں ظالم انسان، پر یاد رکھنا کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے تم سے نوٹس چاہیے۔
فارس ہنستا ہوا دروازے سے باہر بھاگ گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے التمش صاحب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ ایام نے سارا کے ساتھ جانے سے پہلے گھبراہٹ سے التمش کو دیکھا۔ تم التمش خان کی پسند ہو اور کوئی التمش خان کی پسند کا مذاق اڑانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تم جاؤ اور اپنا دن انجوائے کرو۔ التمش نے اسے دیکھ کر ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ ہماری یونیورسٹی کی سب سے بڑی لائبریری ہے جہاں ہم کلاسز کے بعد پڑھائی کرتے ہیں۔ سارا نے ایک بڑے سے ہال کا دروازہ کھولتے ہوئے ایام کو مسکرا کر بتایا۔ یہ تو بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ایام نے چاروں طرف سجی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر خوشی سے جواب دیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ذرا کینٹین سے ہم دونوں کے لیے کچھ پینے کو لے کر آتی ہوں۔ سارا نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو ذرا التمش سر کی ہونے والی بیوی کیسے ڈر ڈر کر چاروں طرف دیکھ رہی ہے۔ نتاشا نے اپنی دو دوستوں کے ساتھ ایام کے قریب آتے ہوئے طنز کیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایام نے گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ان سستے کپڑوں میں التمش خان کے ساتھ اچھی لگو گی؟ نتاشا نے اس کے لباس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ میرا لباس جیسا بھی ہے التمش صاحب کو پسند ہے اور تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایام نے پہلی بار ہمت کر کے نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک جواب دیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے جواب دو۔ نتاشا نے غصے سے کافی کا کپ ایام کے اوپر گرانے کی کوشش کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے میری یونیورسٹی میں؟ التمش کی بھاری اور غصے سے بھری آواز سن کر نتاشا کے ہاتھ سے کپ زمین پر گر گیا۔ سر میں تو بس ان سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نتاشا نے جلدی سے اپنا چہرہ معصوم بناتے ہوئے جھوٹ بولا۔ میں نے تمہیں اپنے آفس کے باہر بھی وارننگ دی تھی، اب تم کل سے اس یونیورسٹی میں نظر مت آنا۔ التمش نے سختی سے اسے برخاست کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ آپ مجھے معمولی لڑکی کے لیے یونیورسٹی سے نکال رہے ہیں؟ میں آپ کے سب سے پرانے کلائنٹ کی بیٹی ہوں۔ نتاشا نے روتے ہوئے التجا کی۔ میرے لیے میری ایام کی عزت سے بڑھ کر کوئی کلائنٹ یا بزنس نہیں ہے۔ التمش نے ایام کے آگے ڈھال بنتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں جا رہی ہوں پر آپ کو اس فیصلے پر بہت پچھتاوا ہوگا۔ نتاشا دھمکیاں دیتی ہوئی وہاں سے روتی ہوئی بھاگ گئی۔ آپ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے ہیں پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ میری عزت بچاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایام نے حیرت اور ممنونیت سے التمش کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو اور تم پر غصہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ التمش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی یہ آپ کا جوس، اور سر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ سارا نے کینٹین سے واپس آتے ہی حیرت سے پوچھا۔ میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ایام کا ٹھیک سے خیال رکھ رہی ہو یا نہیں۔ التمش نے سارا کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ التمش صاحب، وہ سامنے کھڑکی کے باہر کھڑا آدمی مجھے کب سے گھو رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے۔ ایام نے اچانک ڈرتے ہوئے لائبریری کے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ التمش نے تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ التمش صاحب، مجھے اس شخص کی آنکھوں میں خطرہ نظر آ رہا ہے۔ ایام نے پیچھے سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے خوفزدہ آواز میں کہا۔ رکو، تم کون ہو اور میری ایام کی تصویریں کیوں بنا رہے ہو؟ التمش نے لائبریری سے باہر نکل کر کیمرے والے شخص کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ مجھے چھوڑ دے، میں تو بس اپنا کام کر رہا تھا۔ اس آدمی نے گھبرا کر کیمرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام میری فیملی کی جاسوسی کرنا ہے؟ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ التمش نے اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھین کر زمین پر پٹکتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ مجھے سکندر بھائی نے بھیجا تھا تاکہ میں آپ کی اور اس لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے سر چگل دیا۔ تم جا کر اپنے سکندر بھائی سے کہہ دو کہ التمش خان اسے آخری وارننگ دے رہا ہے۔ اگر اب وہ میرے راستے میں آیا تو اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ التمش نے اسے دھکا دے کر گراتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ آدمی کون تھا؟
حیام نے سارا کے ساتھ بھاگتے ہوئے باہر آ کر پریشانی سے پوچھا۔ وہ اسی سکندر کا بھیجا ہوا کتا تھا جو کل رات ہماری حویلی آیا تھا۔ التمش نے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے التمش صاحب، میری وجہ سے آپ کی جان بار بار خطرے میں پڑ رہی ہے۔ حیام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم میری وجہ سے محفوظ ہو اور میں تمہاری وجہ سے، اس لیے اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ التمش نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ بھائی میں نے سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا ہے، اب کوئی بھی یونیورسٹی کے اندر نہیں آ سکتا۔ فارس نے ہانپتے ہوئے ان کے پاس پہنچ کر اطلاع دی۔ فارس تم حیام کو سارا کے ساتھ گاڑی میں بٹھاؤ، میں ذرا پولیس اسٹیشن جا کے اس سکندر کا مستقل بندوبست کرتا ہوں۔ التمش نے غصے اور عزم کے ساتھ اپنے دوست کو ہدایت دی۔ نہیں، آپ اکیلے نہیں جائیں گے، وہ بہت خطرناک انسان ہے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ حیام نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر پہلی بار حق جتاتے ہوئے کہا۔ التمش نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا اور کہا، کیا تمہیں میری اتنی فکر ہے جتنی ایک بیوی کو اپنے شوہر کی ہوتی ہے؟ میں آپ کو کھونے کے خیال سے ہی ڈر جاتی ہوں، آپ میرے واحد محافظ ہیں۔ حیام نے نظریں جھکا کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تو پھر میرے ساتھ چلو، آج ہم اس دشمنی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ التمش نے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، بیگم جان کو بھی سکندر کی دھمکیوں کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ حویلی میں محتاط رہیں۔ سارا نے پریشانی سے مشورہ دیا۔ تم فکر مت کرو سارا، میری دادی بہت بہادر عورت ہے، وہ خود گھر کو سنبھال لے گی۔ التمش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی تیزی سے پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑ رہی تھی اور حیام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ التمش صاحب، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت کی طرف جا رہے ہیں؟ حیام نے شیشے سے پیچھے دیکھتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ مصیبت ہماری طرف نہیں آ رہی، بلکہ آج ہم مصیبت کی جڑ کاٹنے جا رہے ہیں۔ التمش نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ راستہ پولیس اسٹیشن کی طرف نہیں جاتا التمش صاحب، آپ گاڑی کہاں لے آئے ہیں؟ حیام نے ویران سڑک دیکھ کر گھبراہٹ سے پوچھا۔ میں نے راستہ نہیں بدلا، بلکہ ان گاڑیوں نے ہمارا راستہ روکا ہے جو سامنے کھڑی ہیں۔ التمش نے تیزی سے بریک لگاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم پولیس اسٹیشن نہیں بلکہ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہو التمش خان۔ سکندر نے سامنے والی گاڑی سے نکلتے ہوئے ایک خطرناک دھاتی چیز لہراتے ہوئے کہا۔ تم جیسے بزدل لوگ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں، اگر ہمت ہے تو اکیلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ التمش نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ التمش صاحب پلیز باہر مت جائیں، یہ لوگ بہت سارے ہیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حیام نے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ تم گاڑی کے اندر ہی رہنا اور دروازے لاک کر لو، میں ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ التمش نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے ہدایت دی۔ اسے پکڑ لو اور اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ سکندر نے اپنے ساتھیوں کو چیخ کر حکم دیا۔ جو بھی التمش خان کے قریب آئے گا وہ اپنے پیروں پر واپس نہیں جائے گا۔ التمش نے پھرتی سے آگے بڑھتے ہوئے پہلے گنڈے کو زمین پر گراتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر نے غصے سے اپنی دھاتی چیز التمش کی طرف اچھالی۔ التمش صاحب دھیان سے۔ حیام نے خوف سے چیختے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ حیام تم باہر کیوں آئی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ التمش نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے سکندر کا وار خالی کیا اور اسے گردن سے پکڑ لیا، کیونکہ میں آپ کو اکیلے خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، حیام نے کانپتے ہوئے لیکن ایک مضبوط لہجے میں سکندر کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں کی بہادری ابھی خاک میں مل جائے گی۔ سکندر نے التمش کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے دانت پیسے۔ ہاتھ اوپر کر لو سکندر، پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ فارس نے اچانک پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہوئے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ فارس تم یہاں پولیس کے ساتھ کیسے پہنچ گئے؟ التمش نے سکندر کو انسپکٹر کے حوالے کرتے ہوئے حیرت سے اپنے دوست کو دیکھا۔ ارے بھائی، جب آپ ہیرو بننے نکلے تھے تو میں نے سوچا کہ بیک اپ کے لیے پولیس کو بھی ساتھ دیتا چلوں۔
فارس نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا بہت شکریہ فارس بھائی، آپ نے آج ہماری جان بچا لی۔ حیام نے سکھ کا سانس دیتے ہوئے تشکر بھرے لہجے میں کہا، بھابھی آپ مجھے بھائی بول کر شرمندہ نہ کریں، بس میری شادی میں اچھا سا گفٹ دے دینا۔ فارس نے ہنستے ہوئے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے فارس، جاؤ اب ان سب کو لاک اپ میں بند کرو۔ التمش نے مسکراتے ہوئے اسے کندھے پر تھپکی دی۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی التمش صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہم نے التمش کے بکھرے ہوئے بالوں اور مٹی سے بھرے کپڑوں کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ التمش نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چلے اب گھر چلتے ہیں، بیگم جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اب مجھے اس حویلی سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ حیام نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں، اب ہماری زندگی میں کوئی دشمن نہیں بچا اور نہ ہی کوئی خطرہ ہے۔ التمش نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے نرمی سے کہا۔ یہ حویلی آج کتنی روشن لگ رہی ہے التمش صاحب، حیام نے کہا، کیونکہ آج اس گھر کی رونق اپنے تمام ڈر پیچھے چھوڑ کر آئی ہے، التمش نے جواب دیا۔ میرے بچوں کو نظر نہ لگے، اللہ نے تم دونوں کو ہر مصیبت سے بچا لیا۔ بیگم جان نے دعائیں دی۔ بیگم جان، اب سکندر اور وہ ظالم چچی دونوں جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، التمش نے کہا۔ مجھے تو اس دن کا انتظار ہے جب التمش بھائی اور حیام کی باقاعدہ رخصتی کی تقریب ہوگی، زویا نے خوشی سے کہا۔ زویا تم تیاری شروع کرو، کیونکہ اگلے ہفتے ہی ہم یہ تقریب رکھیں گے، التمش نے اعلان کیا۔ کیا اتنی جلدی؟ اور میری یونیورسٹی کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ حیام نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری پڑھائی ویسے ہی چلے گی، بس تم التمش خان کی بیوی بن کر یونیورسٹی جاؤ گی، التمش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بھائی میری شادی بھی کروا دیں، اب تو دشمن بھی ختم ہو گئے ہیں، فارس نے اندر آتے ہی فرمائش کر دی۔ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ کوئی تمہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا، التمش نے ہنس کر کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ ویسے زویا، تم نے مجھے پانی نہیں پلانا، فارس نے شرارت سے پوچھا۔ آپ کو پانی پینا ہے تو خود کچن سے جا کر لے لیں، زویا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کی تو ہمیشہ یہی لڑائی رہے گی۔ حیام، تم میرے ساتھ اوپر چلو، بیگم جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری بنا یہ حویلی کتنی سونی لگتی تھی حیام، التمش نے شادی کے چند دن بعد صبح مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لیں اپنی چائے اور بتائیں کہ آج کیسی بنی ہے، حیام نے کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ شکر ہے آج تم نے چائے میں کافی نہیں ملائی، التمش نے چائے کا گھونٹ بھر کر اسے چھیڑا۔ میں اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں ہوں التمش خان، بلکہ آپ کی وہ بیوی ہوں جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، حیام نے فخر سے کہا۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے میری حیام، التمش نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ کیا ہم آج یونیورسٹی نہیں جائیں گے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، حیام نے جلدی سے پوچھا۔ التمش خان کی بیوی کو یونیورسٹی جانے کے لیے کسی ٹائم ٹیبل کی ضرورت نہیں، چلو چلتے ہیں، التمش نے مسکرا کر جواب دیا۔